الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الله. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے آمین. میں رہوں یا نہ رہوں پر میری دعا ہے کہ دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے. سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. نبی کے در کی سوکھی روٹیوں میں اتنی لذت ہے کہ بادشاہوں کے گھر کا کھانا بھول جاؤ گے. تاریک شب میں سحر پیدا کر
جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر، اگر کثرت کو دبانا ہو قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ واجب الاحترام بسط احترام علماء کرام اور معززین علاقہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم درست سمت چل رہے ہیں یا غلط سمت چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے لیے اس جیسے اعمال میسر کیے جائیں گے، جو اچھائی پہ ہوگا تو وہ اعمال توبہ استغفار اللہ اللہ کر رہا ہوگا، اور جو ناکامی کے راستے پہ ہوگا تو اس کے اعمال بھی وہی ناکامی والے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اللہ یہ حالات بھی قیامت سے کم نہیں ہیں، ان حالات میں اللہ نے گھروں سے نرم نرم بستروں سے اٹھا کر ہمیں اپنے گھر میں بٹھا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے جنت والے اعمال کروانا شروع کر دیے۔ ذرا سخاوت سے سبحان اللہ سنائیں گے۔ اور میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ قریب تشریف لے آئیں، کیونکہ محفل جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جہاں جہاں خلا ہوتا ہے، جہاں جہاں خلا ہوتا ہے وہاں شیاطین وسوسوں کی تاریں پھٹ کر دیتے ہیں۔ انسان تو وہاں ہوتا ہے لیکن اس کا وجود، اس کے خیالات باہر ہوتے ہیں۔ اصل خیالات چاہیے، خیالات پاکیزہ ہوں گے، خیالات پاکیزہ ہوں گے تو دل پاکیزہ ہوگا، دل پاکیزہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، خیال پاکیزہ ہوں گے ایسی نورانی محافل سے۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی چاہتوں کو، الفتوں کو، محبتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جہاد کا ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں اور اس نے دعا کی، یا اللہ انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا وادخلنا الجنت مجانا۔ اے اللہ ہم نے آپ کی منتیں نہیں کی، آپ نے ہمیں مفت میں پیدا فرمایا، آپ کی منتیں نہیں کی، مفت میں روٹی روزی کا انتظام فرما دیا۔ دو کام تو آپ نے ویسے کر دیے ہیں، تو تیسرا کام بھی ہمارا ایک چھوٹا سا ہے، وہ بھی مفت میں کر دیجیے۔ وہ کیا؟ یا اللہ جس طرح تو نے مفت میں پیدا کیا، مفت میں روٹی روزی کا انتظام کیا، ویسے مفت میں ہمیں جنت میں بھی داخل کر دے۔ تو آپ میں سے کون مفت جنت میں جانا چاہتا ہے؟ یہ وہ محفل ہے اللہ مفت بھی جنت دے سکتے ہیں، یہ مفت والی ہے۔ اس محفل کا، اس کی شان تو یہ ہے، کتابوں میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ لکھو ان کے لیے جو چیز مانگنے آئے تھے وہ لکھ دو، ان کے لیے جنت مانگنے آئے تھے لکھ دو، برکت مانگنے آئے تھے لکھ دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ سارے آئے بیٹھے تھے لیکن ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ آیا ہوا تھا، وہ اچانک اس کو کسی محلے والے سے کام تھا تو وہ بیٹھ گیا اس کی انتظار میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بابرکت محفل ہے، ان کے صدقے اس کو بھی معاف کر دو۔ جی بات سان سمجھیے میں نے سریکی والے پاس سریکی سمجھ چاہے سے انشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ
الجبر دا سوال نہیں جرا کہیں کو سمجھ نہ آئے جی اچھا جی اچھا جی اچھا میرا کام ہے میں سمجھاونے یقین ہوں جی جی دل دا پیالہ خالی ہوئے ادب دا پیالہ خالی ہوئے تفسیر سکھا ہے کہ بارش ہر جاتے تھی دیئے کتیں گلاب دے پھل پیدا تھینے کتیں کٹے پیدا تھینے فرق اے لکھے علماء کرام نے مفسرین کرام نے کہ جیری زمین قدر کرے بارش دے پانی دا اللہ اتھیں گلاب دے پھل پیدا کرے دے جیری زمین قدر نہ کرے اللہ اتھا کنڈے پیدا کرے ولا لکھے نے دین دی محفل چ پہاڑ دی مثال ہی ایویں جیڑا ادب تے طلب نال باوے اللہ ان دی نسل چوں حق نواز تے عبداللہ زخاستی پیدا کرے اللہ سنو تو کو بادشاہ رکھے توجہ کرے سو عزیز دوستو نوجوان پہلے بے کو سن گنو والا بعد میں تو کو سن گن سا تے ہن جرا توجہ نہ کرے سی کوئی تھی کھڑا تے دعا کا نوت سن سا ہوں کو بہتر ہے کہ جی میں پردہ آیا پہ ہوں آیا کرا اسا فقیریں کو دل کھول دے تو سادے اس شاید مولا صاحب کو کہیں نہیں دے دا بیٹھا تو جنا روزانہ دا کام میں 5000 بندے کو تقریر کرنا تو کو 100 کو کیوں نہیں دیکھ سکتا توجہ کرنی ہے اللہ سونا تو قرآن ڈالے فارسی دا ایک عاشق عہد اللہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم بصد شکر کے ہستیم و میان دو کریم سبحان اللہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے اساں تا تو کریم ہستے نے درمیان چاہوں اللہ کریم ہے محمد بھی کریم ہے ومیان دو کریم بصد شکر کے ہستے ومیان دو کریم ایک کریم ناراض تھی سی تا دوجا راضی تھی پوسی دوجا راضی تھی سی تا پہلے کو منا گنسوں اللہ ادو کریم اسا درمیان چاہوں جیڑا ٹو کریمے دے نظر کرم تھی سی جنت پرے دی گالے اللہ دنیا دی زندگی کو جنت بنا سی سبحان اللہ ایک بیا اللہ والا بڑی سونی گال کی تھی ہے ایمان دادا تھی نا میں جی جی اور تری میں تھی نا میں کیونکہ میں کو مزہ نہیں اندہ جرا مجمع مطلب ہے میں بہت سیدھا پریشان تھی باوے بلا مزہ نہیں اندہ گفتگو دا ذرا دل کھول باسو فائدہ تھی سی ویسے بھی اللہ کی نماز وضو جمعہ حج کے اتواستے فرض کیتے کہ ہی وجود کو تکلیف دے ونی ہے میرے راہ دے جدن ہی کو تکلیف اوسی تے میں ایمان پہاڑے کو زیادہ بلند کر دے ایمان پہاڑے کو زیادہ اللہ بلند کر دے فارسی دا ایک عاشق دے اللہ سیاں سونا اللہ میٹھا اللہ اگر تو سا کو جہنم میں بھیجیں تو تیرا کوئی فائدہ کہیں نہیں تے کو کیا فائدہ تھی میں اور اللہ سبحانہ قرآن اچھ بھی فرمائے دیں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم سبحان اللہ ان شکرتم و آمنتم سبحان اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم میرے بندے تم بتاؤ مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیا میں نے تو تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ اگر تو ہمیں جہنم میں بھیج دے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں اگر جنت میں بھیج دے ہمیں تو تیرا کوئی نقصان نہیں پروردگار کائنات لیکن اگر تو نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو تیرا محبوب پریشان ہوگا اور تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا اللہ مہربانی کر دینا
ہمیں جنت میں بھیج کر اپنے محمد نبی کو خوش کر دینا اور اپنے دشمن شیطان کو پریشان کر دینا۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ جو دو کریموں کے درمیان میں بیٹھے ہیں۔ جب بھی دین کی محفل ہو ضرور آیا کرو، قرآن والوں کو عزت دیا کرو، قرآن والوں کا استقبال کیا کرو۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں دوستو، یہ بات یاد رکھیے، اگر میرا اور آپ کا تعلق قرآن والوں سے نکل آیا، سچے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ جس نے دنیا کے ساتھ محبت کی وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس نے محمد کے غلاموں کے ساتھ محبت کی وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت حبیب کی، صدیق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے امت حبیب کی، فاروق کی غیرت کے نقشے اٹھا کے لا، اور گمراہ کر دیا ہے مسلمان کو نظر کے فریب نے، گمراہ کر دیا ہے مسلمان کو نظر کے فریب نے۔ اتنی تو گمراہ ہوا میرا مسلمان کہ وہ ٹی وی کو ترجیح دیتا ہے محمد کے دین پر، کرکٹ کو ترجیح دیتا ہے نماز اور اذان پر۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے عزیز دوستو، ان آنکھوں میں سخی عثمان کے حیا والا سرما ڈالنا چاہیے، سرما۔ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں حضرت عمر۔ یہودی بادشاہ نے بلوا لیا اپنے اپنے پادریوں کو کہ جلدی بتاؤ عمر کو شکست دینا ہے، جلدی بتاؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ اس عمر کو شکست نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی پشت پہ محمد کا ہاتھ ہے۔ یہودی نے کہا، بادشاہ نے کہا یار کھاتا ہے میرا اور گیت عمر کے گاتے ہو، خیر ہے۔ بادشاہ ہم گیت نہیں گا رہے بلکہ عمر جس لباس کے ساتھ آ رہا ہے تورات اس کے گیت گا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا یار کچھ حل تو نکالو نا۔ ہاں انہوں نے کہا ایک راستہ ہے کہ موسیٰ کلیم جب قوم عمالقہ کے خلاف جنگ لڑنے گئے تھے تو وہاں کے یہودیوں نے راستے میں ننگی لڑکیاں کھڑی کر دی تھی، یہی کچھ کر سکتے ہو شکست دینے کے لیے، اب کوئی راستہ نہیں۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، فرمایا میرے ساتھیوں اپنی نگاہ کو بس گھوڑے کے سر پہ جما کے رکھو، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے۔ قربان جاؤں محمد تیری تربیت پہ۔ بیت المقدس میں جا کر وہیں پہ سر اٹھایا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے راستے میں کون کھڑا ہے۔ آیا عمر فاروق سیو مغموم کل کفار ہن، مسرور خوش محبوب دے سب یار ہن، کعبے دا در کھلوے عمر وہ مشرق دا سر جھکوے عمر، مطلوب ہے سرکار دا نوکر ہمیں
تعلیم گھر کی پڑوس والی مسجد تک میرا مسلمان نہیں دلاتا، اور انگریز کی تعلیم اسلام آباد تک حلال سمجھتا ہے۔ سچے نبی نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کو، بہن کو صحیح اسلام کی تعلیم دی، جس طرح یہ دو اکٹھے کھڑی ہیں جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح ہو۔ یورپ کے در پہ نہ پھر مارا مارا اے گدائے علم، دروازہ علی سے، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ حیا کی تعلیم علی کے در سے ملے گی، پردے کی تعلیم علی کے در سے ملے گی، بہادری کی تعلیم علی کے در سے ملے گی، محمدی شریعت سے ملے گی، یعنی مسجد اور مدرسہ سے ملے گی۔ غیرت حیا ادب کی تعلیم اللہ کے گھر سے اور محمد کے در سے ملے گی۔ خدا کی قسم یہ جتنی انگریزی ادارے ہیں یہ تو پیٹ کی پوجا سکھاتے ہیں، سود یہی سکھاتے ہیں، دھوکہ یہی سکھاتے ہیں، ظلم یہی سکھاتے ہیں۔ ان کا مشن ہے پیٹ بھرنا، اور میرے مسجد کا مولوی کا مشن ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کے محمد کا دین پہنچانا۔ مشن میں فرق ہے۔ کالجز اور یونیورسٹی والوں کا مشن ہے پیٹ کی پوجا، اور مدارس والوں کا مشن ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کے محمد کا دین پہنچانا۔ انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد بیٹھا ہے، ساری دنیا تصور اڑانے لگی کہ مولوی صاحب دو بندے ہیں، یہ انگریز کا مقابلہ کرنے چلے ہیں۔ ایسی مولوی صاحب انگریز کا مقابلہ پہ کرے تھے۔ آج چشمے فلک نے دیکھا، میڈیکل کالج میں جاؤ پروفیسر نہیں، ہسپتالوں میں جاؤ ڈاکٹر نہیں، لیکن محلے کی مسجد میں جاؤ ایک حافظ نہیں بلکہ 10 تیار ہو چکے ہیں۔ یہ وہ محنت ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی یہی محنت ہے۔ ایک مرتبہ سردار صاحب آئے بڑی گاڑی پہ اور کاٹن چشمہ لگایا ہوا، مولوی صاحب بچوں کو پڑھا کے باہر نکل رہے تھے تو مولوی صاحب نے توجہ نہیں کی، بریک مار کے کہتا ہے مولوی صاحب خیر ہے کتنا تھی کہ کھاؤں گے گدے آوے، تاکہ پتہ چلے کہ میں سردار ہوں، گاڑی پہ ہوں، مولوی کی توجہ تو کروانی ہے نا۔ مولوی صاحب کہاں تک کے کھانے کہتے ہیں؟ سردار صاحب آپ آ رہے ہیں، میں تو اللہ کے گھر سے ہو کے آ رہا ہوں، آپ بتائیں۔ بس قاری صاحب نے کہا آپ بتائیں۔ شروع ہو گیا، مجھے وزیر اعظم نے بلایا تھا، عہدے دیے، کرسیاں دی، زمین دی، بینک بیلنس دیے، فلاں کیا وزارت دی، اپنی تاریخ میں پول باندھنا شروع کر دیے۔ قرآن کے قاری نے کہا سردار صاحب ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں؟ کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب ضرور۔ قرآن کے قاری نے کہا تیری کل کائنات کی دولت مل جائے، میری الحمد کی الف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد کی الف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہیں مولوی صاحب یہ پھٹی پرانی چٹائیاں اور یہ بیٹھنا، مولوی صاحب میرے پاس ایسی ہیں، نوکر ہیں، فلاں ہیں۔ انہوں نے کہا سردار صاحب آپ کے پاس بھی دولت ہے، آپ کو اس پہ فخر ہے، میرے پاس بھی دولت ہے، مجھے اپنی دولت پہ فخر ہے۔ ہاں قرآن یہ کہتا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تیری دولت کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر میں ناکام بھی ہو جاؤں تو میرے سینے میں قرآن ہے، مجھے یہ یہاں ناکام ہونے دے گا نہ وہاں ناکام ہونے دے گا۔ آپ کو اپنی دولت پہ ناز ہے، مجھے اپنی دولت پہ ناز ہے۔
باقی آپ کی دولت بڑھتی جائے گی، آپ کے دشمن بھی بڑھتے جائیں گے، میری دولت کم ہوتی میری جتنی بڑھتی جائے گی مجھے اتنا سکون ملتا جائے گا۔ فیصلے ہوں گے مرنے کے بعد، آپ کو کندھا دیں گے دنیا والے، مجھے کندھا دیں گے قرآن والے، آپ کو دفن کرنے والے ہوں گے کرائے کے نوکر، مجھے دفن کرنے والے ہوں گے قرآن والے۔ پھر دولت آپ کی بھی تقسیم ہوگی، دولت میری بھی تقسیم ہوگی، آپ کی تقسیم ہوگی، کسی کو 1 کروڑ تو کسی کو 1 لاکھ، کسی کو 2 مربع تو کسی کو 2 قلعے، جس کو جتنا کم ملتی جائے گی اتنا آپ کو گالیاں پڑتی جائیں گی۔ اور میری دولت تقسیم ہوگی، ایک بچہ آئے گا وہ کہے گا یا اللہ میرے استاد جی کی قبر کو جنت کا باغ بنا، مجھے قاعدہ تو پڑھا گیا ہے۔ دوسرا آئے گا اللہ میرے استاد کے درجات بلند فرما، مجھے حافظ قرآن تو بنا کے دیا ہے۔ تیسرا آئے گا اللہ میرے استاد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، مجھے عالم محدث مفسر بنا کے دیا ہے۔ آپ کی دولت تقسیم ہوگی، آپ کو گالیاں پڑتی جائیں گی، میری دولت تقسیم ہوگی، مجھے تحفے میں قرآن کریم مثال ثواب ملتا ہے۔ باقی فیصلے سردار صاحب حشر والے دن ہوں گے، آپ سے آپ کی دولت کا حساب لیا جائے گا، مجھ سے میری دولت کا حساب لیا جائے گا، آپ سے دولت کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک نعمت کا علیحدہ علیحدہ حساب، اور حساب دیتے دیتے کال فصرت مما تعدون، 1000 سال لگ جائیں گے۔ اللہ مجھے کہیں گے قرآن کا قاری تجھے بھی دولت دی ہے تو بھی حساب دے، تو میں رب کے پیار میں کہوں گا اللہ میں نے کیا حساب دینا ہے، دنیا مجھ سے لے چکی ہے۔ کوئی مولوی کہتا تھا، کوئی دہشت گرد کہتا تھا، کوئی داڑھی والا کہتا تھا، کوئی پسماندہ کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، اللہ میں نے سارے تانے سہے تیرے قرآن کی خدمت کی خاطر، آج میرے حساب دینے کی باری نہیں، آج لینے کی باری ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر حساب لینا ہے قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ حضرت مدری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں ہمیں لاوارث نہ سمجھنا، ہمارا وارث مدینے میں موجود ہے۔ فرمایا بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہمارے آقا مدینے میں موجود ہے، اور نسبت مصطفیٰ بھی، اللہ کریم سلامت رکھے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میری اور آپ کی نسبت تو مدینے والے سے ہو گئی، میں اور آپ ایک کشتی پہ سوار ہو گئے، یہ کشتی مدینہ تلک جائے گی، اور مدینے والے اس کشتی کو لے کے جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ عزیز دوستو، سب سے زیادہ پیار اللہ کو قرآن والوں کے ساتھ ہے، اور اس کے محبوب کو بھی قرآن والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی عجیب بات آپ نے نہیں سنی ہوگی یہ بات کہ پتھر مارنے والے تھک گئے لیکن میرے مدنی دعا دیتے نہیں تھکے، لیکن ایک موقع ہے کہ میرے محبوب فجر کی فرض نماز میں کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ رحمت کا ایسا پیکر ہے جو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے اللہ اگر کبھی میں بد دعا کروں تو قبول نہ کرنا، لیکن ایسی کیا واقعہ پیش آیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ قبیلہ نجد کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے علاقے والے جو ہے نا وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ قاری بھیج دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ کہنے کہ نہیں حضرت وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بھیجا جن کا قرآن اللہ فرمائش کر کے سنا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو بھیجا، وہ لے گئے، ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے کہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، دھوکہ کر دیا۔ تو انہوں نے ایک مقدمہ اللہ کی عدالت میں قائم کیا،
مقدمہ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں. فرمایا بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. اللہ کے فرشتوں، اللہ کی ہواؤں، ہمارا پیغام ہمارے محبوب تک لے جاؤ. انا لقینا ربنا. پیر مونا پر بے دردی کے ساتھ میں ذبح کر دیا گیا اللہ کے رسول، لیکن ہم آپ کے فیصلے پہ بھی راضی ہیں. انا لقینا ربنا. ہم نے جام شہادت نوش کر کے اپنے رب سے ملاقات کی، اور وہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. جو ہی میرے محبوب کو پتا چلا، میرے محبوب نے ان کے لیے بد دعا کی. ہاتھ اٹھا دینا بھی کافی تھا ان بدبختوں کے لیے، لیکن نہیں. فجر کی فرض نماز میں قنوت نازلہ بد دعا بھی ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، بلکہ 40 دن تک ان کے لیے بد دعا کرتے رہے. اللہم شتت شملہم. اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے. اللہ ان پہ بیماریاں نازل کر دے. اللہ ان کو کتے کی موت دے دے. اللہ یہ میری جماعت کے دشمن ہیں، یہ میرے قرآن کے دشمن ہیں، یہ میرے پیغام کے دشمن ہیں. انہوں نے تو میرے شاگردوں کو ذبح کر ڈالا. عزیز دوستو، کتابوں میں آتا ہے اتنی برا انجام ہوا. جو ان کا سردار تھا اس کو اتنی بڑا پھوڑا نکل آیا، وہ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، اتنی بڑا پھوڑا نکل آیا. برک برک کے کتے کی موت مر گیا. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے سب جرم قبول ہیں، سب زیادتیاں قبول ہیں، لیکن جنہوں نے قرآن والوں کے ساتھ زیادتی کی، آخرت تو دور کی بات ہے، میں ان کو دنیا میں بھی معاف نہیں کروں گا. عزیز دوستو، اتنی مبارک جماعت ہے، بہت پیاری جماعت ہے یہ. یہی تو وہ جماعت ہے جس کے لیے اللہ قسمیں کھا رہا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم. میں کیوں نہ قسمیں کھاؤں اس جگہ کی جہاں ستارے چھپ جاتے ہیں. میرے بندے خیال کرنا، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. میں جتنا بڑی ہوں اتنی بڑی میں نے قسم کھائی ہے. اللہ کیوں فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. یہ بڑے خزانے میں ہے، بڑے قیمتی موتی ہیں اس میں، بڑی بابرکت کتاب ہے. جس کا دل پاک کرتا ہوں اس پاک دل میں اپنے پاک کلام کو رکھتا ہوں، ناپاک کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیتا. قسم اس جگہ کی جہاں ستارے چھپ جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جس طرح آسمان کی زینت ستارے ہیں، اسی طرح زمین کی زینت قرآن والے ہیں. جس طرح رات کو آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، وہ نور بن کے آسمان کے سینے میں چھپ جاتے ہیں. قرآن کے الفاظ اللہ نور بنا کے حافظ قرآن کے سینے میں چھپا دیتا ہے. اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح آسمان کی زینت ستارے ہیں، زمین کی زینت قرآن والے ہیں. جب آسمانوں سے ستارے ٹوٹ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، جب زمین سے قرآن والے روٹھ جائیں گے تب بھی قیامت آ جائے گی، تب بھی قیامت آ جائے گی. عزیز دوستو، تاریخ فرشتہ میں ایک واقعہ لکھا ہے. بادشاہ وقت ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، بڑا پریشان ہے. پوچھا گیا بادشاہ کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا کہ میری 3 باتیں ہیں، میرے 3 سوالات ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں، ان کا حل نکالو. وزراء نے کہا جی بادشاہ ارشاد فرمائیے. بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ
لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ لے پالک بیٹا ہے۔ دوسرا میرا سوال، لوگ کہتے ہیں کہ آیا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، یہ فکر مجھے کھائی جا رہی ہے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مہمانان رسول کون ہے کہ انسان جن کی خدمت کرے اور جنت پائے؟ یہ 3 سوال ہے میرے۔ وزیر خدا ماشاءاللہ کول نہیں رہا دے انہیں کتنا ملائی نے سوالے کا جواب دے رہا کل واللہ کل واللہ کل واللہ 5 سال کے بعد انگوٹھے والا انہیں کو میں نے اپنے علاقے میں کہا ہے، میں نے کہا انگوٹھے مار کے آئے ہو نا تو تمہارے حصے میں بھی یہی آئے گا۔ چونکہ میں لڑا ہوں تو ان کو تو حق بات کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کے کام بھی میں نے کروانے، ویسے کام مولوی ہی آتا ہے، یہ لوگ تو نظر ہی نہیں آتے۔ 5 سال تک گالیاں نکالیں گے، دیکھے جی سڑکوں کا حال، دیکھے جی گلیوں کا حال، دیکھا جی فلاں فلاں فلاں۔ 5 سال کے بعد دور سے دیکھیں گے نا پراڑو، او گودا جی گودا جی گودا جی سیلفیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جس قوم پہ غلامی مسلط ہو اللہ اس پہ بیک وقت 2 نبی بھیجا کرتے تھے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، جو مخلص ہیں ان کو گالیاں اور جو گالیوں کے مستحق ہیں ان کے لیے پھول۔ تو انتظار کریں، ماشاءاللہ آج 7 روپے بجلی بھی ہو گئی ہے برکت سے انشاءاللہ۔ اور وہاں میں نے حضرت اپنے علاقے میں تو کہا ہے، یہاں تو دوست بیٹھے ہیں، نئے علاقہ ہے، ہر علاقے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہاں میں نے ان کو کہا ہے، میں نے کہا جن کو آپ نے ووٹ دیے ہیں نا ابھی تک ڈھول باجے وہاں رقص و سرور کی محفلیں جاری ہیں، تمہیں 5 سال تک یہ ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن کریم کے 12ویں پارے کی تفسیر میں مفسر اعظم مفتی شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس نے ظالم کو ووٹ دیا اگر اس نے قتل کروایا، ووٹ دینے والے کے حق میں بھی قتل کا جرم لکھا جائے گا۔ اگر اس نے شراب پی یا اس کا قانون منظور کروایا لکھا جائے گا۔ اس نے جتنے زنا کیے لکھا جائے گا، جتنی شراب نوشی کی لکھا جائے گا، جتنی رب رسول کی بغاوت کی اس نے، ووٹ دینے والا برابر کا جرم کا شریک ہوگا۔ اور 22واں پارہ پہلا پاؤ آپ اٹھائیں، پہلے پاؤ میں ہے، پاؤ میں ہے وَقَالُوا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اس کا ترجمہ قالوا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، سادات آدن سردار کو عربی اچ اللہ سیاں سارے سرداریں قالو انا اتانا سادتنا، اسا اپنے سردارے دی گال منیے، وکبراءنا تے اپنے وڈیرے دی گال جاگیردارے دی گال منیے، فازلون السبیلا ہنے سا کو برباد کیتے سیدھے راہ۔ یہ صبح اٹھا کر ترجمہ اس کا اردو میں دیکھ لینا، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے۔ اور یہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ انہوں نے ہماری دنیا بھی برباد کی، ان کی خوشامد میں لگے رہے، آخرت بھی برباد کی، اس لیے ان کو ڈبل عذاب دے۔ اور یہاں تک غصہ نہیں ختم ہوگا، آگے کہتے ہیں وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پہ بہت بڑی لعنتیں نازل فرما۔ میرے بھائی تھوڑا شریعت بھی کوئی چیز ہے، اسلام بھی کوئی چیز ہے، دین بھی کوئی چیز ہے، امانت بھی کوئی چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، سادہ لباس پہن کر حضرت گئے جنگل میں، ایک آدمی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، حضرت نے السلام علیکم کیا، وعلیکم السلام کا جواب آیا، حضرت نے کہا یار پیاس لگی ہے دودھ تو پلا دے، عرب کا رواج تھا دودھ پلاتے تھے، تو چرواہے نے کہا حضرت میں تو پرایا نوکر ہوں، میں تو نہیں پلا سکتا۔ حضرت نے فرمایا پھر امتحان کے طور پر، حضرت نے فرمایا پھر تو کام آسان ہے، تو مجھ سے پیسے لے لے اور بکری دے دے، مالک پوچھے تو اس کو کہنا کہ وہ بھیڑیا آیا تھا اٹھا کر لے گیا، حضرت میں نے تو اپنی جان بچانی تھی۔ تو اس نے کہا خوبصورت نوجوان، بڑے پیارے لگتے ہو، لیکن ایک سوال کا جواب دو، مالک کو تو شام کو جھوٹ بول دوں گا، لیکن مالک کے مالک کو کیسے جھوٹ بولوں گا؟ مالک کے مالک کو جھوٹ کیسے بولوں گا؟ تو کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر نے کہا کہ جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں اس دھرتی پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ درہ جو لگا تھا نا اس کو، وہ حق پہ لگا تھا کہ چرواہے سے لے کر بڑے آدمی تک جب سب انصاف کر رہے ہیں تو
تو کیوں ٹپک رہی ہے؟ اس کے بعد پھر نہیں نظر آیا آج تک. پھر زمین بھی فرما بردار، آگ بھی فرما بردار، ہوا بھی فرما بردار، پھر جہاں جہاں جا رہے ہیں کل کائنات جنگل کے درندے فرما بردار ہیں. بے شک. بوڑھی عورت آ گئی، اماں آ گئی، ہاتھ سے پکڑا. عمر میں نے سنا ہے زمین آپ کا کہنا مانتی ہے. جی اماں وہ تو بس ایک واقعہ ہو گیا، بس ہو گیا. نہیں وہ میں شیشی تیل کی لے کے آ رہی تھی، وہ گری ہے، ٹوٹی ہے، زمین میرا تیل پی گئی ہے، مہربانی کر کے اسے کہیں کہ میرا تیل واپس کر دے. حضرت عمر نے کہا ماں یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں بیٹا میں نے سنا ہے کہ زمین آپ کا کہنا مانتی ہے. یہاں سے پکڑ کر آئی، جہاں تیل گرا، یہ میرا تیل گرا ہوا، اس کو کہو مجھے واپس کر دے. تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، وہ دل کی تختی پہ لکھیے گا. حضرت عمر نے کہا یا ایتھا الارض، اے زمین امی کا تیل واپس کر دے وگرنہ تجھ میں بے نمازی کو دفن کر دوں. زمین نے کہا عمر تیل واپس لے لے لیکن بے نمازی کے تانے نہ دینا، بے نمازی کے تانے نہ دینا. 11 مہینے تک یہ زمین ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں بغاوت کے مقدمے قائم کرتی ہے. اللہ تو نے کہا تھا کہ یہ میری پشت کو سجدوں سے آباد کریں گے. یہاں تو پیدا ہونے والی بیٹی کے منہ میں 7 خیر کیے جا رہے ہیں. بیوی کو طلاق دیا جا رہا ہے کہ تو نے بیٹی کیوں پیدا کی ہے. ایسے ظلم میں کہاں برداشت کر سکتی ہوں. اللہ مہربانی کر. اللہ پیشی دے دیتے کل لانا فیصلہ کروں گا. پھر وہ اور ثبوت لے کے چلی جاتی ہے، پھر وہ اور ثبوت لے کے چلی جاتی ہے. اللہ پیشی پہ پیشی دیتے رہتے ہیں. زمین خوش ہوتی ہے کہ کل میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے. یہاں سے اوپر سے رمضان آ جاتا ہے، رب کا قرآن آ جاتا ہے، اس کی مہربانیاں آ جاتی ہیں. زمین حق پر ہونے کے باوجود ہار جاتی ہے، انسان ظالم ہونے کے باوجود جیت جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا بہار دنیا ہے چند روزہ، یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر. بہار دنیا ہے چند روزہ، یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. اور اقبال کہتا ہے یہ کہتے ہیں یہ شیخ چلی کے پلاؤ ہے، آج یہ کر لیں گے، کل یہ کر لیں گے، فلاں یہ کر لیں گے. یہ مال و زر، یہ دولت رشتوں پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، یہ خیال کے بت ہیں. بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. کر کے آیا ہوں، لالچ ایک ہے. اور یہ زمانے کو بھی بتانا کہ مولوی صاحب آیا تو اس نے کہا لالچ ایک ہے. لالچ یہ ہے کہ جس آج رب کے گھر میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ قیامت والے دن محمد کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا فرما دے. اور کوئی لالچ نہیں ہے. عزیز دوستو، شب برات سے بہار کی راتیں شروع ہو چکی ہیں. بخشش کی، رحمت کی، برکت کی، خوشی کی راتیں شروع ہو چکی ہیں. تو کام بھی خوشی والے کرنے چاہیے، اور ایسا کام کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو، محمد نبی بھی خوش ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا کام اچھا ہو سکتا ہے. آج میں آپ کے در پہ حاضر ہوا ہوں مہمانان رسول کے لیے. میں وہ گاؤں ہے، کیا اس کا نام ہے،